ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم بلاتی ہے وہ جیب کے طوفان میں اترو بلاتی ہے وہ جیب کے طوفان میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے درود و سلام آمنہ خلال بیٹھے حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے حسب عادت اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو احباب رب کے اس گھر کے لیے محنت کوشش تعاون اس کی آباد کاری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ جس طرح یہ تیرے گھر کی آبادی کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ تو بھی ان کے گھروں کو آباد فرما یہ بڑی قسمت اور سعادت کی بات ہے جسے اللہ رب العزت عطا کر دے یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی حضرات یہ ایام بڑے ہی قیمتی ایام گزر رہے ہیں جو ہر سال ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں ایک سبق اور درس لے کے آتے ہیں وہ درس کیا ہے
سمجھ جائیں۔ رب کائنات کے انداز نرالے ہیں کہ جب اللہ نے کسی بندے کو اپنی قربت نصیب کرنی ہوتی ہے، جب رب کائنات نے اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازنا ہوتا ہے، پھر رب کائنات اسے چیک کرتے ہیں یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ جب رب نے کسی بندے کو اپنے قریب کرنا ہے، رب اسے آزمانا شروع کر دیتے ہیں، مشکلات ڈالتے ہیں، کبھی حکمرانوں کا خوف دل میں ڈال کے آزماتے ہیں، کبھی رب کائنات بھوک اور افلاس کا ڈر دل میں ڈال کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کے کھو جانے کا خوف دل میں ڈال کے آزماتے ہیں۔ جب چاہے رب آزمانے میں آئے تو انسان کو دولت سے نواز کے آزما لے، جب عرش والا بندے کو آزمانے میں آئے، بیٹے دے کے آزما لے، بیٹیاں چھین کے آزما لے، یہ رب کے انداز نرالے ہیں۔ جب بندے کو قربت ادا کرنی ہوتی ہے کسی بھی انداز سے ادا کرتا ہے، لیکن جو آدمی ان آزمائشوں میں، ان مسائل میں، ان مشکلات میں، ان امتحانات میں صبر سے کام لیتے ہوئے وقت کو گزار لیتا ہے، رب کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے انعامات رکھ دیے ہیں۔ حضرات، اس اسلام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ اللہ رب العزت نے انعامات عطا کرنے سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہر انداز سے آزمایا۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا ہے، نبوت اور رسالت کا سہرا سجائے ہوئے، رب کے پیغام کو لیے ہوئے اپنے باپ سے ان کو شامل کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اپنے گھر سے آباد کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کر ان کے سامنے اپنی زمین کو کیوں ریز کر دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنے باپ کو، کہا ابا جان یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ توحید کی دعوت دی سب سے پہلے۔ دوسرا پیغام کیا دیا؟ ابا جان یا ابتی، ادب کا پہلو نہیں چھوڑا، احترام سے کہا ہے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جان ایک اور بات بھی بڑی ضروری ہے، وہ بھی سن لیں کہ اللہ نے مجھے ایک بات پر آپ پر فضیلت دے دی ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت جو علم ہے اس سے نواز دیا ہے. اب آپ کا فرض یہ ہے کہ میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ میری بات کو تسلیم کر دیں. حضرات، جناب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دے دی ہے، توحید کا پیغام سنا دیا ہے، رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. اے باجان، اب آپ پر یہ بات فرض ہے، لازم ہے کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں. حضرات، جہاں پہ بات سمجھایا جاتا ہوں، آج مساجد کے اندر بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. حضرات، اگر امام چھوٹا ہے تو بڑوں پر لازم ہے کہ اس کا احترام کریں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سبق نے جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اگر انسان چھوٹا ہے، عمر میں کم ہے، لیکن علم کی وجہ سے اسے فضیلت ہے، آپ کا حق ہے کہ اس کا احترام کریں. ابا جان، آپ تو میرے باپ ہیں، لیکن اللہ نے علم کی وجہ سے مجھے فضیلت دی ہے. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں، مانیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے نواز دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی ہے. حضرات، اور خاص درس یہ دیا ہے، کائنات کے لوگوں، آج سے بات پہلے نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو. اپنے گھر سے اپنی اولاد کو سب سے پہلے مسجد میں لاؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے راستوں پہ راستہ کرو. سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے راستہ کرو. سب سے پہلے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیج کر اسلام سے روزاش کرو، اس لیے تاکہ وہ بڑے ہو کے کل وہ آپ کا احترام کر سکیں. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا ہے، لیکن باپ کا ادب نہیں چھوڑا. یا ابا جان، بڑی محبت اور پیار والا لفظ ہے. حضرات، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، باپ کا کیا پیغام ہے؟ ہاں بیٹا، لگتا ہے کہ تو میرے تراشے ہوئے پتوں سے روگردانی کر رہا ہے، ان سے پیٹ پھیر رہا ہے. سن لے، اگر یہ بات ایسی ہے تو میں تجھے رجم بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی سنا دیا کہ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی اس دعوت سے باز نہیں. حضرات، سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم پہ آزمائش کیا ہے، توجہ میری طرف رکھیے. سب سے پہلے توحید کا پیغام سنانے سے جو سب سے پہلے ٹھکرانے والے کوئی اور نہیں، اپنے گھر کا باپ ہے. یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے میڈیا پہ پروگرام چل رہا تھا ٹی وی چینل پہ، قرآن کا معنی ہی بدل دیا، قرآن کا مطلب ہی بدل دیا. کہنے لگا جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے بت نہیں تھے بھیجتے. یہ جو آدر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، یہ جناب ابراہیم کا باپ نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم کا باپ نہیں ہے، چچا ہے. حضرات، اتنی بڑی امام نے پہن کے، بڑی بڑی داڑھی رکھ کے، میڈیا میں بیٹھ کے قرآن کے معنی کو بدل رہے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب سے اہل حدیث زندہ ہے، جب تک زندہ رہیں گے، ایک بھی بچہ اور ایک بھی خون کا قطرہ اہل حدیث کا باقی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ
کی دعوت. حضرات قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو دعوت دی ہے، ٹھکرا دیا ہے، گھر سے نا امید ہوئے، باہر قوم کو دعوت کے دینے کے لیے نکلے. حضرات جب قوم کو دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں، قوم سے خطاب کیا ہے، قوم والوں سے کہا ہے تم جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کے بارے میں سن لو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے میرے ابا جان، اے آزر، سن لو، جو تم جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، اے قوم والو، اے میرے قبیلے والو، اے رشتے دارو، سن لو، یہ سب کی سب کھلی گمراہی ہے. یہ تھا زبان کے ذریعے دعوت، پیغام توحید کا. اب قوم کو سمجھانے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت. یاد رکھیے ایک بات، مشرک کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ عقلی دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے. حضرات اب کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان خداؤں کا ذکر کیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. وہ چاند کو بھی پوجتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رنگ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی. کیا کہا؟ چاند طلوع ہوا، کہا یہ میرا رب ہے. ستارے طلوع ہوئے، کہا یہ میرے خدا ہے. غروب ہو گئے، فرمایا میں ان سے محبت نہیں رکھتا، میں ان کو خدا نہیں مانتا، اس لیے جو غروب ہو جائے میں ان کو مانتا نہیں. شاعر نے کیا کہا؟ ہر چڑھتا سورج، ہر روز چڑھتا سورج یہ ترس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. حضرات جو ڈوب جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہوا کرتے. سورج طلوع ہوا ہے، کہا اس کی بڑی چمک دمک ہے، بڑی آب و تاب سے نکلا ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے. کہا یہ میرا رب ہے. کیوں؟ بڑی روشنی ہے، بڑی چمک ہے اس کی، ہر چیز روشن ہو گئی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے. جب یہ بھی غروب ہو گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قومی انی بری، اے میری قوم والو، یہ تمہارے سارے خداؤں سے میں بری ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. حضرات جی وقار قوم کو دعوت دی ہے، قوم والوں نے جھٹلا دیا ہے. اب کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا چرچا عام ہو گیا کہ یہ ہمارے بتوں کا انکاری ہے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. حضرات جی وقار قوم والوں کا میلہ آیا ہے. اب دوست احباب نے کہا چلو ابراہیم کو میلے کی طرف لے چلو. جناب ابراہیم علیہ السلام دوست آئے، کہا ابراہیم اٹھو چلے، آج بڑی رونق ریل بیل ہوگی، انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا، آؤ چلیں. کہا میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا. اب کیا کیا؟ قوم سارا قوم قبیلہ چلا گیا. پیچھے سے کیا کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اور کیا کیا؟ سارے جتنے بھی بت تھے کسی کی ٹانگ کو توڑ دیا، اور کسی کی بازو کو توڑ دیا، کسی کی گردن کو
آگے قوم والے جب آئے دیکھا ہمارے خداؤں کا حال تو برا ہو چکا، ہمارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ حضرات سب لوگ جمع ہو گئے، شور ہو گیا۔ مجلس میں سے ایک نے بولا کہ فلاں شخص ہے جس کا ابراہیم نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے خداؤں کے بارے میں کچھ چال چلوں، تو لگتا ہے یہ کام اسی شخص کا ہے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کو میدان میں لایا گیا لوگوں کے درمیان میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت هذا، اے ابراہیم سب نے پوچھا فعلت هذا، یہ کام تم نے کیا ہے، یہ کام تم نے کیا ہے۔ حضرات اب یہ دعوت توحید سمجھانے لگے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت دینے لگے توحید کی۔ کہا یہ کام جو بڑا ہے کبیرہم ھذا فاسألوہم، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا سالم کھڑا ہے، مکمل ہے، اس سے پوچھ لو، مجھ سے سوال کر رہے ہو، جو صحیح سالم کھڑا ہے اس سے پوچھو۔ اب کیا ہوا، قرآن نے بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ یہ ذکر کیا، ثم نکسوا والا، سب کی گردنیں نیچے، گردن جھک گئی۔ اس لیے اب منہ توڑ جواب دیا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ حضرات سب کہنے لگے، اے ابراہیم تم جانتے ہو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ کہا اوفن، تم سب پہ افسوس ہے، سخت افسوس ہے کہ یہ جانتے بھی ہو، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، یہ بے جان ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کے تراشے ہیں۔ حضرات جب سب نے اقرار کر لیا پھر آخر میں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، چھوڑ ڈالتا ہے۔ کہا بڑی قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، کیا کہا، سب نے مل کر کیا کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، سب کیا کہہ رہے ہیں، ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آؤ اپنی خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی مہم شروع ہو گئی، عالمی سطح پر شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے جب یہ کھڑے ہیں سب، وقت کا حکمران بھی موجود ہے، اس نے بھی سوال کرنا خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بحث و مباحث ہوا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ایک وقت کے حکمران بادشاہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سن میرا رب یہ ہے کہ وہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے۔ حضرات جب یہ بات ہوئی تو کافر جوش میں آ گیا، کہا میں مار بھی سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس نے دو قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، دوسرے کی رہائی کا وقت قریب تھا۔ کیا کیا؟ جس نے رہا ہونا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس نے پھانسی چڑھنا تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہا میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں،
جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب مشرک کی پکڑ ہونے لگی، محفل جمی ہے، دربار لگا ہے، کہا تو سن لے، میرا رب ایک اور بھی کام کرتا ہے، وہ کام یہ کرتا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب کر۔ حضرات قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ پہ ٹھپا لگ گیا، منہ بند ہو گیا، اب جواب بھی بند پڑا، خاموش ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام جب ہر طرف سے کامیاب ہونے لگے، عالمی سطح پہ، مذہبی لیول پہ مہم شروع ہو گئی، اپنے بتوں کو بجاؤ مہم شروع ہو گئی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ نعرے شروع ہو گئے۔ حضرات کہا ایک بڑا علاؤ تیار کرو جس کے اندر ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے مہم تیار کی گئی، اور آپ علیہ السلام کو ایک بڑے علاؤ کے اندر بڑے طریقے سے مفسرین نے لکھا ہے، اتنا بڑا علاؤ تھا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل جاتا، اور آپ علیہ السلام کو منجیل کے ذریعے آگ کے اندر پھینکا۔ حضرات یہ تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہ باپ بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن۔ حضرات آئیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے، اور آج کے دن یہ مقصود ہمیں ہر سال یہ درس دے کے گزرتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، جب آپ کی رضا کے لیے کسی سے ٹکرانے کا وقت آئے، اگر باپ بھی ہے قربان کر دو، ماں ہے قربان کر دو، اولاد ہے قربان کر دو، رشتہ دار ہے قربان کر دو، بیوی ہے قربان کر دو۔ جب آپ کی ربوبیت کا ٹکراؤ ہو جائے مشرک سے، رب کی توحید کا اعلان کرنے کا وقت آ جائے، تو پھر کسی چیز کو عزیز نہیں سمجھنا، ہر چیز کو ٹکرا دینا ہے۔ ابراہیم کی زندگی یہی پیغام اور درس ہمیں دیتی ہے کہ کائنات کے لوگوں، توحید کے لیے ہر چیز قربان کر دینی ہے، رب کی توحید کو قربان نہیں کرتے۔ اور آج اہل حدیث گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک یہی درس دیتے ہیں، گھر گھر یہی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، سیرت ابراہیم کو اپنا لو، سیرت ابراہیم کا پیغام یہی ہے، توحید کے لیے سب کچھ قربان ہے، لیکن توحید کا جو علم ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، پھر رشتہ دار، پھر اپنا علاقہ، گاؤں، شہر کو چھوڑنا پڑا رب کی توحید کے لیے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں۔ حضرات ساتھ کون ہے؟ اماں جی سارہ علیہ السلام ہے، جا رہے ہیں، اور اماں جی سارہ علیہ السلام بھی ساتھ ہے۔ حضرات سفر جاری و ساری ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، رستے کے اندر ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا ہے جہاں کا بادشاہ بہت زار ہے۔ حضرات بادشاہ کو خبر ہوئی ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ بڑی نوجوان دوشیزہ لڑکی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا تیرے ساتھ ایک خاتون ہے، وہ تیری رشتے میں کیا لگتی ہے؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ حضرات بہن کس طریقے سے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا پریشان نہیں ہونا، ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹا، ہم دینی رشتے کی وجہ سے تیرے اور میرے علاوہ، تیرے میرے اور علاوہ اللہ کے دین کا رشتہ جو ہمارا ہے وہ اسلامی رشتہ ہے، اس لیے ہم اسلامی رشتے سے، دینی رشتے سے بہن بھائی ہے۔ حضرات رشتہ بھی جڑا رہا، اور بادشاہ
وجہ سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، قدم تک مگانے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ رب کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے انعامات کی۔ حضرات اس مشکل سے گزرے، آگے اللہ رب العزت نے بیٹا دیا بہت سی دعاؤں کے بعد، اور بڑھاپے کی عمر کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام ملے اماں جی ہاجرہ سے۔ حضرات رب نے بیٹا دیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ کیا کیا؟ کہا جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو حرام کی چوٹیوں پر چھوڑاؤ۔ حضرات رب کا حکم تھا، نبی تھے، ٹھکرا نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور اماں جی ہاجرہ کو لے کر حرام کی چوٹیوں پہ آئے۔ نہ سبزہ، نہ کوئی وہاں انسان، نہ کوئی بستی، نہ پانی، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرات پیرانے پہ لا کر کھڑا کر دیا، چھوڑ کے واپس جانے لگے۔ حضرات دیکھیے کیسی محبت ہے، چھوڑ کے جانے لگے۔ اماں جی ہاجرہ نے روکا، کہا ہمیں اس پیرانے پہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مڑ کے نہیں دیکھا، پھر پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ کہا ٹھیک ہے نہیں بولتے، بس یہ بتا دیجیے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے؟ اشارہ کر کے اللہ کی طرف، کہا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرات پھر اماں جی ہاجرہ کا پیغام رہتی دنیا تک یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، جب اللہ پہ توکل کر لیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کر لیا جائے اور اللہ کو اپنا حامی و ناصر سمجھ لیا جائے، دنیا کے ڈر، غربت کے ڈر، فقیری کے ڈر چھوڑ دیا کرتے ہیں، حکمرانوں کے ڈر دل سے نکال دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ حسبی اللہ کہہ دیا ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ حضرات چھوڑ کے جب نکلے تو پہاڑی کے اوڑ ہو کے دعا کی، اللہ تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، اس علاقے کے اندر اللہ پھل بھی دینا تو کون سا پھلوں کا پھل؟ دعا کی بات ہے چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ کا حکم آیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت مفسرین نے لکھا ہے، اختلاف ہے، کسی نے 7 سال، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب دوڑنے کے قابل ہو گئے، جب کام کاج کے قابل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ ابراہیم جاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ خواب کے ذریعے وحی دے دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دے دیا ہے۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، پیغمبر کا خواب وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج لوگ خواب سناتے ہیں، نیٹ پہ شیئر کرتے ہیں، ایسے کرو گے خوشی ملے گی، اس کو پھیلاؤ گے خوشی ملے گی۔ یاد رکھ لو یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور اگر اجر و ثواب ملتا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی کا خواب وحی ہے اور وحی اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پہ عمل کرنے سے ثواب ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس کے لیے جو نبی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے نیک خواب ہوتے ہیں، اور وہ بھی یقیناً نہیں ہوتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب پہ حکم جاری کیا، جاؤ اپنے ننھے پھول کو اپنے ہاتھوں سے سوا کر۔ حضرات آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ذرا تصور کی دنیا میں دیکھیں،
کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اللہ کا حکم بھی ہے، ایک طرف لگتے جگر ہے اور وہ لگتے جگر جو دعاؤں سے بڑھاپے کی عمر کا خزانہ ہے۔ حضرات کے دل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو اٹھایا، کہا بیٹا اللہ کا آرڈر اور پیغام ہے کہ اللہ نے کہا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو۔ اب باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، اللہ کے آرڈر کو پورا کیجئے، ستاجدونی انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں نہیں کروں گا کہ میں گردن نہیں کٹواؤں گا، کوئی ضد نہیں کروں گا۔ حضرات یہ منظر دیکھ کر، یہ قرآن کے الفاظ دیکھ کر، یہ محبت دیکھ کر اور یہ طبیعت دیکھ کر اقبال بھی تڑپا تھا۔ یہ فیضان نظر ہے، یہ مکتب کی کرامت ہے، اس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات بچپن کی عمر ہے اور باپ کا ادب اتنا ہے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کہا ہے بیٹا کٹنے کے لیے تیار۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ کائنات کے لوگوں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ گوشت اور خون نہیں ہے، ہم کھا تو لیتے ہیں، لیکن مقصد اور کیا ہے، سبق کیا ہے کہ کائنات کے لوگوں اگر دین کے لیے، رب کے لیے کٹنے کا وقت آ جائے خود بھی کٹ جاؤ، اولاد کو کٹوانے کا وقت آئے اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح جیسے اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا۔ حضرات رب کبھی بھی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیاں، حضرات توجہ لانا چاہتا ہوں، آج ہم سوال بات قربانی کر کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں، باقی قربانیوں کی طرف بھی نظر دوڑائیں۔ اولاد، ماں باپ، ہر چیز کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہم دین کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے حضرات دین کے حکم کو ٹکرا دیتے ہیں، رشتہ داری نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ باقی دنیا داری کی کریے، دنیا داری رکھنی ہوگی۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا داری نہیں دیکھی۔ دنیا کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا رکھنی تھی، نہیں کر لیا تم نے، نہیں۔ اگر تم نے دین کو ٹکرا دیا، احکام کو ٹکرا دیا تو یاد رکھنا یہ کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں دین کے لیے آج شادی خوشی غمی سارا کچھ دیکھ لے کہ ہم کتنا قربان کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، حضرات رشتہ دار سارا کچھ کرتے ہیں، ہم بھی جا کے عزت ڈالتے ہیں۔ اگر آج قدم اٹھاؤ، حضرات آج نیٹ کے اندر بڑی شہرت ہے، فیصل آباد کا علاقہ گاؤں میں بڑی شہرت ہوئی ہے، پورے کا پورا گاؤں اہل حدیث ہے، پورے کا پورا گاؤں اہل حدیث ہے۔ سب سے مزے کی بات کیا ہے اس گاؤں کے اندر؟ حضرات سب سے بڑی بات جو نوٹ کی گئی، توجہ میری طرف، حضرات اگر کسی نے ڈھول دھمکا کرنا ہے شادی پہ، مہندی کرنی ہے، دین کے خلاف رسومات کرنی ہے، نہ گاؤں کا کوئی فرد شامل ہوتا ہے، نہ کوئی عزیز و کارک رشتہ دار شامل ہوتا ہے۔
کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ زبردستی روکا ہو؟ کام نہیں. ایک دو شادی کے فنکشن کے اندر لوگ شامل نہیں ہوئے اس تانے کی وجہ سے، پورے کا پورا گاؤں سمجھ گیا ہے اب کوئی بھی شادی کے اوپر شیطانی رسومات نہیں کرتا. حضرات یہ سبق ہے، نمونہ ہے. آج قدم اٹھاؤ گے انشاءاللہ آپ کے قدم اٹھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سنیں. اور ابراہیم کی قربانی کو سامنے رکھیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں کی ہیں، ان ساری قربانیوں کو سامنے رکھیں. اللہ رب العزت نے ان ساری قربانیوں کا صلہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں بھی اور تمہاری ذریت کو بھی لوگوں کا امام بنا دیں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کیا. آپ کی نسل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا دیا. تو اس لیے اللہ نے یہ انعام بخشا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو. کائنات کے لوگوں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو سمجھے. جو میں نے آواز کے اندر شعر پڑھا تھا، بلاتی ہیں تو بلاتی ہیں موجے کے طوفان میں اترو. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ حضرات طوفان میں اترنا ہے، ان فکروں کے اندر اتر کے ہمیں اصلاح کرنی ہے. اپنے ہی گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے. اپنے ہی گھر سے ابراہیم کی طرح ہمیں بھی قربانیاں دینی ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس پاکستان کے اندر ابراہیم کی سیرت کو اپنانے کی وجہ سے اسلام کا پرچم لہرائے.